اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، جی جیسے صالح مسلمان اور مسلمان کی کتاب. ٹھیک ہے جی کہ نہیں؟ مطلب یہ دو مثالیں ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا جی یاد رکھیں، ہم جو گرامر پڑھ رہے ہیں ہم علامات کی مدد سے پڑھ رہے ہیں، ہم ووکیبلری کی مدد سے نہیں پڑھ رہے. جی بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ بہت جی اہم چیز ہے کہ یہ جو سیشنز ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں اس جی میں ہم نے ووکیبلری کو نہیں دیکھا. ہم نے ہوں نماز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس ہوں طرح اردو اور عربک کے الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. جی اور اب ہم علامات کی مدد سے الفاظ کو پہچان رہے ہیں. اور یہ جی خاصہ آپ کو عربی میں ملے گا جہاں علامات کی مدد سے آپ اچھا خاصا ذخیرہ الفاظ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ذخیرہ جی الفاظ کی جو بات ہے، ایک نمونہ ہوں ہم پہلے کر چکے ہیں جہاں ہم نے سیغے بنائے تھے. جیسے جی مومنون سے ہم نے سیغے بنائے تھے 14. جی ٹھیک ہے نا؟ جی اور بلکہ شاید زیادہ بنائے تھے، 19 بنائے تھے. کافی سارے سیغے بنائے تھے ہم نے. جی اسی جی جی طریقے کے ساتھ ہم فعل میں جا کے تو ایک بالکل ہی نیا ایک اللہ کا میدان آ جائے گا. وہ میں جب گیا ہوں نا یہ سچن کی ٹریننگ کے لیے، تو جی وہاں گلگتی تھے، تو وہ چھوٹا سا بھی میدان ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے اللہ کا میدان ہے. تو میں میدان ڈھونڈ رہا ہوتا تھا میدان کس کو کہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بڑا میدان ہوتا تھا جو پلین جگہ مل جائے. تو اچھا. لیکن عربک واقعی اللہ کا میدان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صحیح کو کہا. علامات کی مدد سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کل ہم نے صحیح. الحمدللہ مرکب توصیفی ہم نے کیا تھا، جی جس میں بالکل. ہم نے دو الفاظ کا آپس میں ریلیشن شپ دیکھا تھا. اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اسم کے جو چار پہلو ہیں، وسعت، جنس، عدد اور حالت. جی وسعت تو ہے معرفہ و نکرہ جس میں ہمارے پاس پہچان ہے، ال شروع میں آتا ہے یا تنوین آخر میں آتی ہے. تنوین آخر میں آتی. جی اور جنس، عدد اور حالت بیسیکلی اعراب الحروف، آئی ریپیٹ اعراب الحروف، ان کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں. جی اونا اینا مذکر کے لیے، آتن آتن مونس کے لیے. ونس کے لیے. جی ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہمارے پاس اعراب الحروف میں کوئی پہچان نہ ہو تو ہم اس کو مذکر لیتے ہیں. مذکر لیتے ہیں. ٹھیک جی ہے نا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ مرکب توصیفی رفع میں حمید مجید بھی ہے، نصب میں آپ دیکھ لیں حمدن کثیرن بھی ہے، اور جر میں دیکھ لیں تو الشیطان الرجیم ہی بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، آج میرا خیال ہے نوشین بہن سے ریکویسٹ کرتے ہیں ذرا اس کی گردان کر لیں، کیونکہ یہ اب گردان ہم روزانہ کریں گے تاکہ بالکل ہمیں پکی ہو جائے. ٹھیک ہے. نوشین بہن آپ کر سکیں گی؟ سر نہیں، میں نے لاسٹ لیکچر نہیں لیا تو لاسٹ 2 لیکچر مس ہو گئے. کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں اور میم نورین مرزا آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. جی ویسے بہت سمپل ہے نوشین، آپ کر سکتی ہیں بالکل. جیسے آپ دیکھیے کہ رفع میں مطلب مومنن ہے تو مومنن، جی مومنن بالکل صحیح ہے. اور مومنن مومنن جر میں جی بالکل. جی بالکل. پھر مومنان ہاں تسنیہ میں بالکل ایسا ہی ہے، تسنیہ میں مومنانی. اور مومنینی. بہت اچھے، مومنینی بالکل صحیح ہے. اور جمع اور میں مومنان نہیں، اونا مومنونا. مومنون مومنونا جی بالکل. اور مومنینا. مومنائنا بالکل نینا، صحیح. یہ دیکھیں نوشین بہن، مومنینا استاد اگر آپ کا اچھا ہونا، جیسے میم نورین مرزا نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، دیکھیں خود بخود گاڑی چلنا شروع ہو گئی ہے. استغفر اللہ. جی جی ابھی مونس کیجئے. مومناتن. شاباش، ویری گڈ. مومناتن جی اور مومناتن. بہت اچھے.
मोमिनातानी, बिल्कुल सही है। मोमिनातैनी सही नहीं, बिल्कुल सही है। और मोमिनातुन तुन बिल्कुल सही है। और मोमिनातिन। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अब इसको अ, हम अल आपने देखे बहन पीछे आपने मोमेंट से 18 वर्ड्स बना लिए हैं। बना लिए हैं जी। जी ये है ब्यूटी जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हम्म मजीद 18 रह गए हैं। हम्म अल मोमिना बिल्कुल। और अल मोमिनी, अल अलमोम मोमिनी, जी बिल्कुल सही है। अब मोमिनानी, अल मोमिनानी बिल्कुल सही है। और अल मोमिनैनी, बिल्कुल सही। अल मोमिनूना बिल्कुल सही। और अल मोमिनैनी, नैना, मोमिनीना, अल मोमिन मोमिनीना, मोमिनीन जैसे कहते हैं ना, अल मोमिनीन जमा जमा में आ जाएगा जी। अल मोमिनातु, तू जी। अल मोमिनाता हाँ, और अल मोमिनाती। बहुत अच्छे, फिर इसी तरह हो जाएगा अल मोमिनातानी बहुत अच्छे। और अल मोमिनातैनी सही नहीं, बिल्कुल सही है। और इसी तरह हो जाएगा अल मोमिनातु तू जी। और अल मोमिनातिन। तिन, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। देखने दे बहुत अच्छा उस्ताद आपको मिल जाए ना, जैसे मैं अभी अच्छे। देखिए इन्होंने सिर्फ आपको देखा है और आपने माशाल्लाह काम पकड़ लिया। हाँ, नहीं नहीं, माशाल्लाह नौशीन बहुत अच्छा समझ रही है, बहुत अच्छे से। मैन बस इसमें ये चीज है कि ध्यान में रखिएगा, कोशिश करें टीचर बन अपना एक स्टूडेंट बनाए। अभी आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता कि मैं यहाँ पे लिखवाता नहीं हूँ। जी जिस दिन जी आप पढ़ाएंगे आपको एहसास होगा भी आपने देखे आपको शक था और आपने खुद ही किया सारा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो जिस दिन हम्म आपने किसी स्टूडेंट को पकड़ लिया फिर आप देखिएगा आपके कितना फर्क पड़ता है। ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पूरी अरेबिक हम्म, क्लास में। ठीक है कि नहीं। तो जी ये सर, कहने की कोशिश कीजिएगा जी। जी अच्छा ये आई डोंट नो आपने पिछला एक लेक्चर देखा था कि नहीं। मैम नौरीन और नाइमा बहन को शायद ज़हन में हो भी। मैम नौरीन ने का तो अभी रिसेंटली किया, नाइमा बहन के लिए शायद रेपिटेशन हो या मतलब रिमाइंड करवा रहा हूँ। हमने पढ़ा हम्म, था कि जिन हरूफ के आखिर में तनवीन होती है ये तीन हर हालतें बदलते हैं, रफा नसब जार। जी। और इसको हम कहते हैं मुनसरिफ। मुनसरिफ जी। नकरा की हालत में किताबुन किताबन किताबन तीन हालतें हैं। ठीक है कि नहीं। जी इसी तरह हमने जमा में पढ़ा था कि मुसलमान से मुसलमानों और मुस्लिमीन पढ़ते हैं ऊना ईना। ठीक है कि नहीं। लेकिन जी बाज जी का हम इस तरह भी करते हैं जैसे किताब से किताबों और किताबें, लेकिन कुतुब भी बनता है। जी तो उसमें ये जो अल्फाज होते हैं जिनका कोई कायदा नहीं, इसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर। ठीक है कि नहीं। किताब से किताबों और किताबें तो हो जाएगा सालिम, जमा सालिम, क्योंकि हमने किताब ओरिजिनल वर्ड इंटैक्ट रखा, ऊना और ईना लगा दिया। जी लेकिन जब किताब से एक उर्दू में जुमला लफ्ज बनता है जिसको कहते हैं कुतुब, ये जमा मुकस्सर है। अरबिक उर्दू में एक ही अंदाज है। ठीक है कि नहीं। अगर इन जी हरूफ के अल्फाज के आखिर में भी तनवीन हो तो ये भी मुनसरिफ है, यानी तीन हालतें बदलते हैं, रफा में और नस्ब में और जर में और। जी क्लियर हो गई बात। जी नौशीन बहन जी आपके लिए थोड़ा सा मुझे बता दिया जी सर, कुछ आपको हालत वगैरह का पहले ठीक है, कुछ थोड़ा क्लियर हो सा अंदाजा है आपको। गया। जी वो थोड़ा सा पहले किया था ना, वेंसडे वाले लेक्चर में, ठीक वेंसडे तो वाले, अभी आपको कुछ समझ आ रही है ना ये। लास्ट। ठीक है कि नहीं। तो हमने देखा जी जी रफा नसब जर तीन हालतों में ये बदल रहा है। ठीक है कि नहीं। जी ठीक जी है ना। और हम नकरा की बात करते हैं। ठीक है मार्फा तो अलग है लेकिन नकरा बेसिकली हमारा ईरान सब्जेक्ट है। अगर तीन हम्म हालतों में बदले तो उस हम्म नकरा की हालत में तो उसे हम कहते हैं इसमें मुनसरिफ। ठीक है कि नहीं। अब मुरक्कब जारी ठीक है। पढ़ेंगे आज दूसरा मुरक्कब। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में और आप देखेंगे आज के कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है।
یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے جاری، اس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مرکب بنتا ہے جس میں ایک حرف دوسرے اسم کو حالت جر میں بدل دے. حالت جر سے کیا مراد ہے ہماری؟ رفع میں پیش، نصب زیر زبر اور نصب جر اور میں جر میں زیر یا زبر، زیر زیر، جر میں زیر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اسی طرح مسلمانوں رفع ہے واو نون، اور مسلمین یا نون نصب یا جر ہے. جر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نصب آج یا ہم جر اس کو دیکھیں گے. رائٹ ٹاپ کارنر پہ دیکھیں تو اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ جی اللہ اکبر کہتے ہیں نا جی ہم. اللہ جی اب جی اس جی کی حالت کیا ہے؟ نصب، نہیں سوری آپ آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو دیکھیں. پیش ہے نا تو پیش ہے تو پیش رفع، رفع. رفع ٹھیک ہے، یہ بھی رفع انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. اچھا، ہوں اب آپ دیکھیں بسم اللہ ہی، باللہ ہی، سوری لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، ہاں کے نیچے ابھی زیر آ گیا. ہوں ٹھیک ہے جی نا؟ یہ زیر کیوں آیا؟ اس سے پہلے حرف جار بی آ گیا. بھی آ گیا ہے جی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے حروف ہیں جو کہ اپنے بعد والے اسم کو جر میں لے جاتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں لے کے جاتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ابھی ہم صرف ٹھیک اس چیز کو سمجھیں گے، پھر آپ کا انٹرسٹ بہت اگلے جو انشاءاللہ ہمارے دوسرا یا تیسرا لیکچر ہوگا، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ یہ ہم حالتیں پڑھتے کیوں ہیں. یہ جملے میں بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں؟ ہے ہوں ابھی ہم صرف ٹھیک دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ اپنی حالت رفع اوریجنل حالت ہے، رفع حالت نصب یا جر میں کیسے جاتی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم نصب نہیں پڑھ رہے، ہم جر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوریجنل ورڈ جی تھا اللہ، آپ نے دیکھا اللہ سے پہلے کوئی ورڈ نہیں تھا تو اللہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ہوں بی آ گیا تو باللہ. کلیئر ہوگی بات؟ جی 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 اسی طرح آپ رائٹ کارنر پہ دیکھیں تو اللہ اکبر، اللہ وہ ہے رفع میں. ٹھیک ہے نا؟ اور ان اللہ نصب میں نصب میں ہے. ٹھیک ہے نصب، نا؟ یہ کیوں نصب میں ہے؟ یہ بیسیکلی حرف جار ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھیک، جی سوری، یہ وہ حرف ہے جو نصب میں لے جاتا ہے. لے جاتا ہے جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہر جی حرف وہ حروف جو نصب میں لے جاتے ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے کلیئر ہوگی؟ لیکن آپ نے دیکھا جی اللہ رفع میں، ان اللہ. اب آپ دیکھیں اللہ سے پہلے ایک ایسا ورڈ آیا جس نے اللہ کو نصب میں لے گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جی بی اللہ کو جی جر میں جر میں لے گیا. بات کچھ آئی ہوپ کلیئر ہو رہی ہے؟ جی تو اوریجنل لفظ ہوتا جی ہے رفع، نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ کوئی لفظ جر میں یعنی اسم جر میں کیوں جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم نصب کو نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں ٹھیک عدد کے لحاظ سے اللہ واحد ہے، جنس مذکر ہے، وسعت معرفہ ہے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ جر ہوگی. کیوں؟ حرف جار پہلے آ گیا. حرف جار پہلے آ گیا جی. سوری. اسی طرح آپ دیکھیں الحمدو، حمدو کی کیا ہے حالت؟ رفع رفع رفع. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب الحمدو آپ دیکھیں گے آگے جا کے اس کی حالت بدل رہی ہے بی حمدی. اب حالت کیا ہو رہی ہے؟ ہم دی تو جر، جر. کیوں گیا جر میں؟ بی لگ گیا بی ہے آ گیا پہلے. بی، اور بی کے معنی کیا ہے؟ 7 ساتھ. بی حمدی ساتھ ہم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ جر رفع نصب جر میں کیوں جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جب ہمارا جملہ شروع ہوگا تب ہمیں سمجھ آئے گی زیادہ بہتر. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ حمدی کی، اب آپ دیکھیں اس کی وسعت کلیئر نہیں ہے.
نہ ال ہے نہ جی تنوین ہے. تنوین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے چکر، یہ بھی انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں یہ ہمیں کل زیادہ واضح ہو جائے گا کہ وسعت واضح نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں من الشیطانی الرجیمی، ہوں یہ جر میں چلا گیا تو یہ جر میں کس کی وجہ سے گیا؟ من کی وجہ سے. من کا من کی مطلب کیا وجہ ہے میم نورین؟ سے. سے. جزاک اللہ. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. یہ بھی حرف جار ہے. یہ اگر کوئی جی. لفظ جر میں جا رہا ہو تو آپ پیچھے دیکھیں گے تو ایک جو وجہ ہو سکتی ہے، مین وجہ وہ ہے کہ حرف جار ہوگا اس کے پیچھے حرف جار ہوگا پیچھے. جی. جو اس کو جر میں لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہوں میں نے آپ سے کہا تھا یہ لفظ ہے من، لیکن لکھا کیا ہوا ہے؟ من الشیطانی. ہوں ایسے ہی ہے نا؟ جی. تو یہ من سے منا کیسے بنا، زبر کیسے آ گئی سکون کی جگہ؟ اس کو ہم تھوڑا سا یہ تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں. یہ گرامر کا رول نہیں ہے ہمارے یہاں، کیونکہ تجوید پڑھی نہیں جاتی تو اس لیے بعض کا یہ پرابلمز آتے. تو یہ منا نہیں ہے، بیسیکلی من تھا، لیکن یہ آگے ملنے کی وجہ سے وہ کیا وجوہات ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں رائٹ پہ لکھا ہے الشیطانی او رجیمی، جی. اور دوسری طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ او الرجیم. اور رجیمی. او کے اوپر سکون ہے اور یہاں پہ واو کے نیچے زیر ہے. زیر ہے. جی. جی اب آپ نے فرق کیا دیکھا؟ فرق اگر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رجیم جو ہے یہ تنوین والا ہے اور اس سے پہلے او سکون ہے، جبکہ الرجیم ہی جی معرفہ ہے تو واو کے نیچے زیر ہے. زیر ہے. تو جی. قاعدہ جی کیا ہے کہ اگر معرف باللام یعنی جس کی وسعت معرفہ ہو، الف لام لگا ہو، اس سے پہلے اگر سکون آئے گا تو پڑھنے میں آسانی کے لیے اس سکون کو زیر میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہمیں پرابلم اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن پاک لکھا ہی ایسے ہوتا ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ اجمیوں کے لیے انہوں نے اس طرح لکھا ہوتا ہے، ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. لیکن کیوں ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ زبر زیر پیش چینج ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیسیکلی یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ابھی من میں بھی تو سکون ہے تو یہ زیر نہیں لے رہا بلکہ زبر لے رہا ہے. جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ من استثناء ہے. استثناء ہم نے کہا تھا کہ عموماً زبان میں آپ اچھی زبان وہ ہوتی ہے جس کے زیادہ سے زیادہ گرامر کے قواعد بڑے ٹھوس ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ دنیا میں سب سے بیسٹ جو ایک زبان ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ عربک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بٹ ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو، جو لوگ اس پہ تحقیق کرتے ہیں. لیکن پھر بھی استثناء ہو جاتے ہیں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں. پھر بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایکسیپشنز بہت کم ہیں. ایکسیپشنز بہت کم ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تو یہ من سے من الشیطانی کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ سکون جو تھا ال آنے کی وجہ سے آگے جو ال آیا اس کو ملانے کے لیے ابھی ہم پڑھتے من تو الشیطانی پڑھتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اس کی بجائے من الشیطانی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہے. جی. میم نورین جی اور جی. میم نوشین آپ کا بھی؟ جی سر. چلے ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے باللہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا باللہ یوں لکھا جاتا ہے جیسے لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ جی اب اس میں یہ بھی تجوید کا ایک قاعدہ ہے. ہم نے پڑھا تھا حمزۃ الوصل، اگر آپ کو یاد ہو شروع میں اسم کے ساتھ کہ الف ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو. پھر ہم نے کہا تھا الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو حرکت ہوتی ہے. جی. پھر ہم نے کہا تھا الف لام معرب باللام ہوتا ہے. جی. پھر ہم نے کہا تھا اس میں جو الف ہوتا ہے وہ بعض اوقات حمزۃ الوصل ہوتا ہے. جی. اب باللہ ہی میں الف دیکھیں اصل میں ورڈ تھا اللہ ہی، تو ہونا چاہیے تھا بی اللہ ہی، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ باللہ. باللہ. تو الف اللہ. مطلب حمزہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، لکھا ہوا ہے، بولا نہیں جا رہا.
بولا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عربی کا قاعدہ آ گیا تھا، ہم نے کہا چلو اس کو بھی ہم یہاں کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، لیکن بی اسمی اللہ ہی ہے، تو اب آپ دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ ہی. اب بسم اللہ ہی میں حمزہ ہم نے نہیں پڑھا اللہ کا، لیکن یہاں ایک اور چیز ہوئی کہ اسم کا جو حمزہ تھا وہ بھی ہم نے لکھا ہی نہیں ہے. پڑھنا تو چھوڑے، لکھنا بھی چھوڑ دیا ہم نے جب ہم نے الفاظ کو ملایا. تو بعض کا حمزۃ الوصل گر بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر کوئی کام تو کرنا نہیں، ہم تو بیسیکلی ترجمہ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا. سمجھنا آپ کو یہ چاہیے. بات سمجھ میں ہو کہ یار یہ وجوہات کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تجوید کے قواعد ہیں، گرامر کے نہیں، یہ تجوید کے قواعد ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بحث ہم نہیں کرتے کیوں گرتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ بیسیکلی بسم اللہ ہی میں حمزہ گرا کیوں ہے، کیونکہ حمزۃ الوصل ہے. اور باللہ ہی میں حمزہ پڑھا کیوں نہیں جا رہا، کیونکہ حمزۃ الوصل بعض کا لکھا جاتا ہے اور بولا نہیں جاتا. کلیئر ہوگی بات؟ جی میم نوشین، جی سر. اصل میں مجھے آپ کا تھوڑا سا اس لیے پرابلم ہوتی ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں رہی نا ہماری آپس میں پرانے لیکچرز کی. تو آئی وانٹڈ کہ جہاں پہ آپ کوئی پرابلم محسوس کریں تو کائنڈلی بتا دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جی ریویژن ہو جائے گی باقیوں کے لیے، لیکن آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پوچھ لے. اچھا جی، جی سر. آگے اب ہم نے دیکھا وَتَبَارَ قَسْمُکَ. ابھی آپ دیکھیں اس میں بھی حمزہ نہیں پڑھا گیا اسم کا، تو یہ حمزۃ الوصل ہے، لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسمو، اس کی حالت کیا ہے اسمو کی؟ رفع. رفع. جزاک اللہ. نشانی کیا ہے رفع کی؟ پیش. پیش. اب آپ دیکھیں بسمی، اب کیا ہوگی حالت؟ جر. کیوں؟ اب جر زیر آ گئی کس وجہ سے؟ بے اور بی بھی آ گیا پہلے. بی آ گیا تو حرف جار کی وجہ سے زیر آئی. اچھا، یہاں بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ دیکھیں بی اسم کو بھی زیر دے رہا ہے، اور اللہ رفع میں تھا لیکن اس کو بھی کس میں دے رہا ہے؟ زیر جر میں. جار میں لے کے جا. الرحمانی کس میں ہے؟ یہ بھی جر میں ہے. الرحیمی، وہ بھی جر میں یہ ہے. بھی جر میں ہے. تو بی بیسیکلی اپنے بعد والے اسما کو 1 2 3 4 جتنے بھی آئے بعض اوقات ان سب کو جر میں لے جاتا ہے. جر میں لے جاتا ہے. کیوں لے کے جاتا ہے یہ انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے آپ اس کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج سے ان چیزوں کو سمجھ لیں، پھر زیادہ مزہ اس وقت آئے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بی نے اپنے بعد والے 4 اسما کو جر میں لے لیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس میں الرحمن الرحیمی ایک اور مرکب بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. جزاک اللہ. مرکب توصیفی، کیونکہ تو اس کا مطلب ہے کہ مرکب توصیفی بھی جر میں چلا جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا بھی تھا آج رفع نصب جر میں، کہ مرکب توصیفی جر میں کیوں گیا ہے کہ پیچھے حرف جار آ گیا. حرف جار آ گیا. جی آئی ہوپ وی آر آن ون پیج. جی چلیں، گڈ. اچھا، اب سر آپ یہ دیکھیں مرکب توصیفی والی بات ریپیٹ کر دیں گے پلیز. ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا کہ 2 الفاظ جیسے الرحمانی الرحیمی. اب آپ دیکھیں عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، جمع کا کوئی صیغہ نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے، اونا اینا نہیں، آتن آتن نہیں ہے، ایسے ہے نا؟ تو ہمارے پاس علامتن کوئی بھی عدد واحد ہے، علامتن. ٹھیک ہے، ہم ووکیبلری سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی جنس دیکھیں تو ہمارے پاس مذکر کی تو جنس ہے اونا اینا، لیکن مؤنث کی آتن آتن ہے، تائے مربوطہ ہے، الف ممدودہ، الف اور حمزہ، الف مکسورہ، کھڑی زبر یا ان میں سے کوئی علامت نہیں، تو یہ کیا ہوئی اس کی جنس؟ مذکر. مذکر. وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ ال آ رہا ہے. اور ال کس چیز کی علامت ہے وسعت میں؟
नकरा की रफा सॉरी वो मारफा, मारफा। ठीक है ना, मारफा, सॉरी मारफा, तो मारफा की। दोनों मारफा है और हालत दोनों की क्या जी। है, जर। जर। तो दो अस्मा जो इकट्ठे एक साथ आए और वो चारों पहलू अदद, जिन्स, वसत, हालत में एक जैसी हो तो हम उसको क्या कहेंगे, मुरक्कबे तौसीफी। 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 ठीक है, बेसिकली समझ गई। ये सिफात है किसकी, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की, ठीक है कि नहीं, अल्लाह ताला की क्या है, सिफात। सिफात। सिफात है। अभी दो सिफात आई तो दोनों मुरक्कब तौसीफी के तौर पे आई, क्लियर होगी बात। तो मुरक्कब जी तौसीफी में सिफ्त आती जी होती, सिफ्त आ जाती है। जी ठीक। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। जी सर, हो गया क्लियर। कल भी इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे क्योंकि कल एक और मुरक्कब हम पढ़ेंगे, उस पे इसका फिर जिक्र आएगा, ठीक है कि नहीं, आगे भी आएगा। अच्छा, अब आप देखें ठीक कि है। अल्लाह ही रब्बी, ये जेर ले रहा है, जर में जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, पहली लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह, लिया गया पहले। ली आ गया, जजाकल्लाह। लिया आ इसका गया। मतलब जी क्या हुआ कि ली लिया। क्या है, हरफे, जार और ली का मतलब क्या है, जर। तरफ ली, लिए, ली के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। के लिए। जी अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग के लिए। क्वेश्चन है, इसमें नाइमा बहन भी जवाब दे सकती हैं। अल आलमीना, ये क्या है, रफा है, नसब है, जर है, अल आलमीना मैंने तीन हिस्सों में नसब। पढ़ा हुआ है, अल जर है। अलग किया हुआ है, आलमी और ईना भी डाला हुआ है, तो ये रफा है, आलमीन नसब है, सर जर ये है, जर है। जर। जर, जर जर है। ये जर कैसे पता चलेगा, हमने तो पढ़ा था ऊना ईना, और हमने कहा था नसब या जर में से कोई एक होगा, तो हम जर में क्यों कह रहे हैं इसको, सर क्योंकि पहले ली आया है ना हरफ जार, जज़ाकल्लाह, ठीक है कि तो नहीं। वो डिटरमिन करेगा इनकी हालत। अगर ली ना होता तो हम इसको नसब कहते, नसब कहते। जी लेकिन ली आ गया तो अब हम जर कहेंगे। तो ये जो ईना है, ऊना ईना, ईना हमने कहा था नसब या जर, तो जर में तब होगा अगर हरफे जार आएगा, ठीक है कि नहीं, जी बिल्कुल। वरना हम उसको नसब कंसीडर ठीक। करेंगे, ठीक है कि नहीं। हम्म आगे देखिए, रहमानी रहीमी भी जर है, मालिकी यौमी अद्दीनी भी जर है, जर है। जी ठीक है ना। आप देखिए ली कितने अल्फाज को अफेक्ट कर रहा है, हम्म ठीक है कि नहीं, जी हम्म क्लियर होगी बात। जी जी और उसमें जी सर। अर्रहमान रहीमी मुरक्कब तौसीफी है। फिर अब ये देखें, अब लिल्लाही में जो अलिफ है ये गिर गया है, हम्म ठीक है। याद रखें जब ली मरबिल्ला, ली के बाद जब हमजातुल वसल आए तो वो गिर जाता है, हमने पहले पढ़ा था हमजातुल वसल गिर जी जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है ना। जी 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 तो ली के साथ अगर अलिफ मिला दें तो वो ला बन जाता है, बेसिकली लाम अलिफ जबर ला, तो वो नहीं की मायने में आ जाता, तो इसलिए बेसिकली हमजातुल वसल गिरा देते हैं और लिल्लाही बन जाता है, अलिफ गिर जाता है, यानी हमजातुल वसल गिर जाता है, तजवीद का कायदा। आगे देखें, अलैहिम, अभी मैम नौरीन आपने मुझसे पूछा था ये तो हुम था, जी अब वो हुम तो हिम कैसे हो गया, याद है आपको। और इसी जी तरह जी फी ही, ये तो रब्बो हु था तो ही कैसे हो गया, ये भी तजवीद जी का कायदा है, इसको हमने पहले पढ़ा था। अलैहिम देखें, हामिदा हु, हा के ऊपर बिल्कुल ये जो मैंने बोर्ड किया हुआ है, हु के ऊपर उल्टा पेशा और फिर हा के नीचे जेर है फी ही। जी आज हम तजवीद का ये कायदा भी देख लेते हैं कि हा के ऊपर उल्टी पेश तब आएगी अगर उससे पहले जबर या पेश हो। फॉर एग्जाम्पल, हामिदा हु, हु जबर ठीक आई है। तो पेश उल्टी होगी, वबरका तो हु। हु अच्छा याद रखें, परेशान इसलिए नहीं होना कि ऑलरेडी कुरान में लिखा होगा, ठीक है ना, लेकिन हम वजूहात पढ़ेंगे क्योंकि हमने हरकत और एराब के साथ बहुत ज्यादा डील करना है। ठीक है। मैम मशीन क्लियर हो रहा है आपको। जी सर। अच्छा, आपकी आवाज बता रही है कि काफी क्लियर हो रहा है।
یا باقی کلیئر ہو رہا بھی اللہ جانے. چلے خیر. اچھا ہا کے نیچے کھڑی زیر تب آتی ہے جب اس سے پہلے زیر آ جائے. دیکھیں بی کے نیچے زیر آتا ہے تو بی ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ لکھا ایسے ہوتا ہے لیکن ہمیں وجہ پتا ہو کہ تجوید کا قاعدہ ہے. اسی طرح ہا کے نیچے علیہم میں ہا کے نیچے زیر کیوں آئی؟ اس سے پہلے اگر سکون آ جائے یا سکون آ جائے، یا سکون یا صرف سکون آ جائے تو یہ ہم ہو جاتا ہے ہم کی بجائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں آپ کو اس طرح ملے گا. تو یہ تجوید کے بیسک قواعد ہے. اور ہمارے عربیوں کے قرآن میں کیونکہ اعراب حرکات لکھی ہوتی ہے تو وہاں اس طریقے سے وہ لکھ دیتے ہیں. جو عربیوں کا قرآن ہے نا اس پہ حرکات نہیں ہوتی، تو وہ اہل زبان ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آتی. جی چلیں. ٹھیک. اچھا لیمن اور لکا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے لیمن کی میں تو من تو جر میں نہیں جا رہا اور کا بھی جر میں نہیں جا رہا، زبر ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی ذہن میں آ رہا ہے میم؟ نہیں آ رہا. چلیں کوئی بات نہیں. ابھی کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ سب سے لاسٹ لائن، سیکنڈ لاسٹ لائن، مبنی. ہم نے پڑھا تھا وہ الفاظ جن کے آخر میں تنوین ہوتی ہے اور 3 حالتیں بدلے ان کو ہم کہتے ہیں منصرف. جی وہ الفاظ جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور 2 حالتیں بدلتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. جیسے مساجدو اور مساجدہ، فقراء اور فقراء. اب آپ دیکھیں مساجدی بھی نہیں آیا نکرہ میں، معرفہ میں آ گیا. ہم نکرہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ منصرف غیر منصرف یہ ہم معرفہ اور نکرہ کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں. اور فقراء فقراء اور فقرائی نہیں آیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب مساجدہ نصب بھی ہے اور جر بھی ہے، تو نصب میں کب ہوگا اور جر میں کب ہوگا؟ کیسے پہچان ہوگی؟ اگر حرف جار آ جائے تو ہم کہیں گے جر میں ہے، جی ورنہ نصب میں ہے. فقراء اور فقراء تو رفع میں، فقراء نصب یا جر میں ہے. تو اس کو ہم جر میں کب کہیں گے؟ جب حرف جر آ گیا پہلے. حرف جار آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ضمائر ہوتے ہیں نا کا، کم، ہو، ہم، یہ اپنی حالت نہیں بدلتے، ان کو ہم کہتے ہیں مبنی. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی. تو ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں. ایسے الفاظ جو رفع نصب جر میں حالتیں بدلتے ہیں زبر زیر پیش، اس کو منصرف. ایسے الفاظ جو نکرہ کی حالت میں زیر نہیں لیتے، ٹھیک ہے، صرف 2 حالتیں بدلتے ہیں، مساجدو مساجدہ، فقراء فقراء، ان کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. اور تیسری ہے جو اپنی حالت بالکل بدلتے نہیں، وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مبنی. تو ضمائر جو ہیں ہمارے پاس مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح الف مکسورہ یعنی کھڑی زبر اور آخر میں یا آ جائے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں مبنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اور من بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ من یہ من نہیں ہے، من ہے جس. تو لیمن چینج نہیں آئی، لکا چینج نہیں آئی. ٹھیک ہے کہ کیونکہ یہ دونوں الفاظ کیا ہے؟ مبنی. مبنی یعنی اپنی حالت. لیکن ہم اس کو حالت کیا کہیں گے؟ حالت ہم اس کو جری جی حالت ہم اس کو جری کہیں گے، لیکن اس کے حرکات نہیں بدلیں گی، وہ کانسٹنٹ رہیں گی کیونکہ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی آئی ہوپ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی جی سر. چلے گی سر. اچھا ہم دیکھتے ہیں لی جو ہے بیسیکلی تو لفظ لی ہے، لیکن ہم نے لکا بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ لی کے اوپر زبر کب آتی ہے؟ اگر کا، کم، ہو، ہم یا نہ آئے تو ہم زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن لام یا زیر لی ہی رہے گا. آئی ہوپ بات کلیئر آ گئی. یہ اگر لکا ہے تو آپ یہ نہ کہ یہ کوئی اور لفظ ہے، بیسیکلی یہ لی ہی تھا. استثناء یہ ہے کہ یا سکون یعنی متکلم کی جو یا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ضمیر آئے تو زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن لی کے بعد کوئی اسم آ جائے تو وہ لی ہی رہے گا. کلیئر ہوگی بات؟
تو آج تھوڑی سی ہم نے تجوید بھی دیکھی اور کچھ ہم نے گرامر بھی دیکھی. اچھا جی، ابھی آپ دیکھیں علیکا. اب علیکا میں علا جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے میم نورین؟ جی علیہ طرف. نہیں، علیکا وہ طرف تو الہ تھا نا حمزہ کے ساتھ. جی 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 میم نائمہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. علا کا کوئی معنی یاد ہے؟ پر. ٹھیک ہے، پر یہ بھی بیسیکلی حرف جار ہے، لیکن کا جو ہے وہ زبر کے ساتھ یہ کیونکہ یہ مبنی ہے. مبنی ہے. جی. ٹھیک ہے کہ اسی طرح علینا. اب آپ دیکھیں علا حرف جار ہے لیکن نا مبنی ہے، ضمیر ہے نا ہم، جی تو چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. صحیح. ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ جی جی بالکل. اصل میں آج کنورسیشن نہیں ہو پا رہی، اس لیے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں. چلے خیر، علیکا علینا یہ مبنی الفاظ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے مبنی جی. پڑھے تھے. ٹھیک ہے، منصرف غیر منصرف دو آتے ہیں، مبنی صرف ایک حالت. ابھی آپ دیکھیں علا عبادی. علا مبنی ہے تو عبادی جر، اللہ جر، اور الصالحین. اب دیکھیں الصالحون رفع ہے اور الصالحین جر ہے. جی. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو نصب اس لیے نہیں کہیں گے کہ پیچھے حرف جار علا آ گیا ہے. لگ گیا ہے. جی. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے سامنے آ گیا. اچھا، ابھی عباد جو ہے جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے نا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس بعض کا جمع مکسر بغیر تنوین کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جمع مکسر زیر لے رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بیسیکلی منصرف ہے. کیوں؟ کتبن دیکھیں ہے جمع مکسر، لیکن اس نے زیر لیا نا جر میں جا کے، کتبن ہو گیا نا. جی ہوا ہے. تو جمع مکسر بعض کا تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں، بعض کا بغیر تنوین کے بھی ہوتے ہیں. تو اگر تنوین کے ساتھ ہوں تو منصرف، اور بغیر تنوین کے ہوں تو غیر منصرف. اچھا، استہ آل محمد. دیکھیں علا ہے تو آلی بھی جر میں ہے، محمدن بھی جر میں ہے. جی. لیکن آل ابراہیم جو ہے یہ نسب میں ہے. تو ابھی یہ نسب میں ہے یا جر میں ہے؟ تو بیسیکلی یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمدن تو ہمارے پاس آ جاتا ہے، محمدن، 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 کیونکہ وہ تنوین کے ساتھ ہے، منصرف ہے. ابراہیمہ عبرانی نام ہے تو بعض عبرانی نام بغیر تنوین کے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بغیر تنوین کے نام ہم نے دیکھے تھے کہ وہ تو ہوتے ہی غیر منصرف ہیں. تو علا کے بعد ابراہیمہ نسب میں نہیں، بیسیکلی کس حالت میں ہے؟ جر میں ہے نا، کیونکہ پیچھے حرف جار آ گیا. ہے. جی. ٹھیک ہے نا، حرف جار آ گیا. تو آپ نے پیچھے والے لفظ کو دیکھ کر، حرف جار کو دیکھ کر پہچان لیں گی کہ اس کی حالت رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل. آج انٹریکٹیو بالکل نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے میں اپنے ساتھ. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، کوشچنز والا نہیں نا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید چلے. اچھا، ابھی ہم آج تجوید کے قواعد زیادہ ہیں اور یہ شاید آج ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے. وللمؤمنین میں دیکھیں حمزۃ الوصل گر گیا. جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لمن لی، لکا لنا. اب آپ دیکھیں لی پورا لکھا ہوا تھا لیکن لکا لنا لہم میں زبر کے ساتھ ہے، اور اللہ المتقین المومنین. ابھی اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس لی آیا تو حمزۃ الوصل اس میں گر گیا، لیکن باللہ میں حمزۃ الوصل لکھا ہوا ہے، گرا نہیں. جی. ٹھیک ہے نا؟ یہ